کل لاہور جم خانہ میں جا کے تو وہاں پہ ہم کافی یا چائے پئیں. بم باندھ کے تو ٹینکوں کے آگے لیٹ کے اپنے ملک کا دفاع کیا ہے. کہاں تک یہ سچی بات ہے میں اس پہ زیادہ روشنی نہیں ڈال سکتا. اور فوجی برتری ہی نہیں بلکہ اتحاد، جرت. انفارچونیٹلی جو ہمارا سندھ طاس منصوبہ تھا، جو ایک معاہدہ ہوا 1960 میں، اس میں دونوں ممالک کے ورلڈ بینک کی گارنٹی کے ساتھ ایک معاہدہ تشکیل پایا اور مختلف شرائط طے کی. ابھی بھی انڈیا نے، یقین کریں، میں جو جہاں تک میری کمپریہنشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہم نے جو اس کو دھول چٹائی ہے مے کے اندر، خصوصی طور پہ پاکستان ایئر فورس نے اس کے طیارے گرا کر، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کدھر سے اٹیک ہوا ہے، کتنے فاصلے سے ہوا ہے. نہ ان کے ایئر ڈیفنس نے کام کیا، نہ ان کے پائلٹس نے کام کیا، اور بالآخر ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی. السلام علیکم. 6 ستمبر 1965 ایک ایسا دن جب بزدل انڈیا نے پاکستان پر بزدلانہ وار کیا، اور اس کے گمان میں یہ تھا کہ ابھی 18 سال ہوئے ہیں، ابھی تو پاکستان جو ہے وہ سنبھلا بھی نہیں، ابھی اس کے اندر جو مینوفیکچرنگ ہے اس کا کام شروع ہے، تو ہم اس کو تہس نہس کر دیں گے. بلکہ ان کے ایک فوجی افسر یا شاید کوئی تھا جس نے بیان دیا تھا کہ ہم چائے جو ہے وہ لاہور پئیں گے. تو آرمی چیف تھے وہ اس وقت کے. اب یہ تفصیل آپ نے پڑھی تو ہوگی، لیکن آج ہم آپ کو وہ سنوائیں گے کہ واقعی چائے انہوں نے کہاں پی اور کس انداز میں پی، اور پاکستان نے کس انداز میں چائے پلائی، پیش کی ان کو. 1965 کی جنگ اور پھر گزشتہ دنوں ہونے والی ایک ہلکی سی جھڑپ، اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جی کرنل ریٹائرڈ علی احمد ایوان. ان سے بات کرتے ہیں اور تفصیل جانتے ہیں 1965 سے لے کے اب کی جو جنگ ہے اس میں موازنہ، اور پھر وہ چائے والا سین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑے خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے چند لمحات یہ ہمارے لیے ایک قابل فخر قسم کا دن ہے، اور ہم بڑے جوش و جذبہ سے ساری قوم مناتی ہے. جہاں تک تعلق ہے 65 وار کا، اور اس وقت جو ان کے انڈیا کے آرمی چیف تھے ان کا نام تھا جنرل مانک شاہ. تو انہوں نے اناؤنس کیا یہ حملہ کرنے کے بعد، انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم کل لاہور جم خانہ میں جا کے تو وہاں پہ ہم کافی یا چائے پئیں گے. تو یہ تاریخ کا، یہ ان کا جو جملہ اور ان کا ایک دعویٰ تھا، یہ تاریخ کا حصہ ہے. کیونکہ اسی لاہور اور جو 7 ملحق علاقے ہیں، سٹارٹنگ فرام سیال کوٹ، آگے نارووال، شکر گڑھ، چونڈا، اور بالآخر مطلب آگے واگا، اور اس سے آگے ڈاؤن ساؤتھ ریتی رحیم یار خاں اور فاضل کا سیکٹر، یہ انہوں نے بیک وقت ان تمام جگہوں پہ، تمام لوکیشنز پہ محاذ کھولے. اور ان کی یہ واقعی خام خیالی تھی کہ پاکستان تو ابھی نوزائید قسم کی ریاست ہے، اور ان میں وہ ٹریننگ اور ان کی افواج میں وہ جوش جذبہ نہیں ہے، اور ہم شاید ان کو یہ تارن والا سمجھتے ہوئے انہوں نے اٹیک محاذ کھولا. اور مانک شاہ نے جو ان کا اس وقت چیف تھا، اس کی یہ بڑی فخری انداز میں اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی. لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ جب انہوں نے یہ اٹیک کیا تو ان کو برقی سیکٹر میں، ان کو واگا سیکٹر میں، اور ساتھ ایون لاہور اور چونڈا جتنے بھی ایریاز تھے وہاں پہ ہماری پاک افواج نے اللہ کے فضل سے سینہ سپر ہو گئیں، اور ان کو ادھر ہی انہوں نے ڈیفینڈ کیا. چونڈا کی جہاں تک تعلق ہے سرزمین کا، میں اس سے ایک بیٹل اکاؤنٹ ہے ٹینکس کا، اس وقت 600 کے قریب ٹینک، لوگ کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ سب سے بڑا آرمر اٹیک تھا، وہ بھی ہمارے لوگوں نے روکا. اور ایک بات ہوئی جی کہ پاک فوج کے جوان انہوں نے اپنے جسم سے بم باندھ کے تو ٹینکوں کے آگے لیٹ کے اپنے ملک کا دفاع کیا ہے. کہاں تک یہ سچی بات ہے میں اس پہ زیادہ روشنی نہیں ڈال سکتا، کیونکہ اس وقت میں خود ایک اسٹوڈنٹ تھا، لیکن بعد میں بھی وقتاً فوقتاً یہ چیز سنتا رہا ہوں. جہاں تک جوش جذبے کا تعلق ہے، وہ دونوں وارز، خواہ وہ 17-18 دن تک 1965 میں وار جاری رہی، لیکن ابھی جو حال میں ہوئی ہے یہ صرف چند دن، 6 مئی کو غالباً یہ شروع ہوئی، تو بالآخر یہ 9 اور 10 مئی کے درمیانی رات ہمارے جو پاک فوج نے، جس میں تینوں شامل تھی، اپنے اپنے محاذوں پہ اپنے اپنے رول اور آپریشنل ڈیوٹی کے مطابق انہوں نے دفاع کیا، اور ایک نئی تاریخ جو تھی وہ رقم کی.
آپ جانتے ہیں جہاں تک یہ فرق ہے، اس وقت وہ یہ نہیں کہ وہ پرانے وقت کی جنگ تھی، 65 میں بھی ٹینک بھی تھے، اس میں ارٹلری گنز بھی استعمال ہوئیں، اس میں مطلب ساری جدید دور اس وقت بھی جتنا پروگرس کر چکا تھا وہ شامل تھی. لیکن یہ تو بالکل ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک مختلف انداز کی یہ وار تھی. اور لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے جیسے چائنا بھی ہمارے ساتھ، ان کی ٹیکنالوجی بھی اس میں شامل تھی. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پورے ریجن میں چائنا اور پاکستان کی ایک ایسی الائنس ہے اور ایسا ان کا آپس میں فوجی ان کے رابطے ہیں کہ اللہ کے فضل سے کبھی بھی بھارت یہ کوشش نہیں کرے گا آئندہ سے بھی. اور یہ اس وقت ہماری پاک فوج نے جو مثال پہ قائم کی، اور خاص کر ان کے جو رافل طیارے تھے جو فرانس کے بنے ہوئے، اور اس میں ان کی انڈیا کی یہ بڑا ایک کلیم تھا، ان کا بڑا ایک دعویٰ تھا کہ یہ ایک ایسا طیارہ ہے جو کہ جس کو دنیا میں اس کا توڑ ہی کوئی نہیں، اس کا دفاع ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے پائلٹس نے نہایت ذہانت اور اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے ان کو دور رہتے ہوئے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے ان کو ایسا وار کیا جو آج تک وہ سمجھ ہی نہیں پائے. اور آپ بھی جانتے ہیں، آپ کا پریس سے اور میڈیا سے تعلق ہے کہ ان کے میڈیا نے بھی پورا زور لگا لیا. فالس فلیگ جو آپریشن تھا پہلگام کے کیا جگہ کا نام تھا، اس سے لے کے آج تک وہ سنبھل نہیں پائے. اور ایک کے بعد ایک جو جھوٹ بولتے ہیں، اور بعد میں لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے، پوری دنیا نے نظر رکھی ہوئی ہے، تو کافی جگہ پہ ان کو عزیمت بھی اٹھانی پڑی ہے. لیکن میں قابل تعریف ہے ہماری افواج کا جذبہ کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے اتنی بہادری دکھائی، اتنا جذبہ دکھایا، اور اللہ کے فضل سے آپ نے پاکستان. اچھا سر، اب جس طرح پہلے جنگیں ہوتی تھی، سب سے پہلی جو 65 کی جنگ ہے وہ اس میں ٹینک یوز ہوئے، توپیں یوز ہوئیں، اور مطلب فزیکلی لوگوں نے حصہ لیا، پارٹیسپیٹ کیا. اور اب والی میں صرف فضائی جھڑپ ہوئی. اور مزید یہ کہ ابھی ریسنٹلی جس طرح یہ سیلاب آیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی جدت آ گئی ہے، اس میں اب وار کا آپشن چینج کیا جا رہا ہے؟ کہ اب ایک آرمی کے آفیسر کا بیان میں سن رہا تھا جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے اب وہ مطلب آرمز والی جنگ جو ہے اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں. ہمارے پاس بڑا اچھا آپشن ہے کہ ہم جب ان کو پانی چاہیے ہوگا ہم تب روکیں گے، اور جب ان کو نہیں چاہیے ہوگا وہاں پہ بارشیں ہوگی تب ہم چھوڑ دیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک وار کا جو ہے وہ طریقہ ہے؟ یہ پانی کے بارے آپ جو بات کی، جی بالکل، سیلاب جس طرح یہ سیلاب آئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب خاص کر یہ کوئی بھی وار بریک آؤٹ کرتی ہے تو دشمن کی دونوں طرف ہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ہر شعبہ میں ہٹ کیا جائے. انفارچونیٹلی جو ہمارا سندھ طاس منصوبہ تھا، جو ایک معاہدہ ہوا 1960 میں، اس میں دونوں ممالک کے ورلڈ بینک کی گارنٹی کے ساتھ ایک معاہدہ تشکیل پایا اور مختلف شرائط طے کی. ابھی بھی انڈیا نے، یقین کریں، میں جو وہاں جہاں تک میری کمپریہنشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہم نے جو اس کو دھول چٹائی ہے مئی کے اندر، خصوصی طور پہ پاکستان ایئر فورس نے اس کے طیارے گرا کر، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کدھر سے اٹیک ہوا ہے، کتنے فاصلے سے ہوا ہے. نہ ان کے ایئر ڈیفنس نے کام کیا، نہ ان کے پائلٹس نے کام کیا، اور بالآخر ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت کا بدلہ لے رہے ہیں، اور یہ بھی ان کا ایک بہت بزدلانہ حرکت ہے کہ معصوم شہریوں کو، بیچارے لوگ، ان کو بھی پتہ ہے یہ برِ صغیر کی ہسٹری ابھی تک بھی اسی طرح معاشی حالات ہیں. اور سارے اگر غربت ادھر ہے، مہنگائی ادھر ہے پاکستان میں، تو انڈیا ہمارے سے کوئی بہتر نہیں ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ ہم سے بہت وہ ان کی معیشت، ان کے عوام، اور ان کی جو غربت کی وہ ایک لکیر ہوتی ہے، وہ ہم سے زیادہ ان کے لوگ متاثر ہیں. لیکن انہوں نے اپنا ایک بدلہ بناتے ہوئے، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ مادھو لال اور سلال ڈیم انہوں نے معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے مختلف علاقوں میں انہوں نے ڈیمز بنا کے، تو پاکستان کو اس وقت انہوں نے جو ایک مصیبت کی گھڑی ہم پہ، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، یہ ان کی یہ بھی بہت بڑی ایک بزدلانہ حرکت ہے اور ہم پہ وار کیا ہے. لیکن میں کہوں گا کہ ہماری حکومت کو، ہمارے عوامی نمائندگان کو ابھی فیوچر میں، کیونکہ کتنی دیر تک ہمارے لوگ جو ہیں وہ پانی میں ڈوبتے رہیں گے اور ان کی وفات ہوتی رہے گی، یا وہ بھوک اور افلاس کا وہ شکار ہوں گے.
अभी हमें तरजीही बुनियादों पे डैम्स बनाना, सबसे पहले काला बाग डैम, जिसमें मैं तवक्को करता हूँ कि हमारी सियासी पार्टियाँ और इनके जो अकाबरीन हैं, इनके जो रहनुमा हैं, वो माशाल्लाह बड़े अक्लमंद हैं। वो समझते हैं कि फ़्यूचर किस तरह हमारे मसाइब में इजाफ़ा हो सकता है अगर इन बंद की या ये जो चंद मैंने बातें की हैं, अगर ऐसे मंसूबे पाया तकमील तक ना पहुँचाए तो हर साल ये साल की तरह इंडिया से हम तवक्को रख सकते हैं। और ये साबित करेगा वो बुज़दिल दुश्मन है कि वो हर दफ़ा पानी छोड़कर तो हमारे अवाम के लिए वो मुश्किल हालात पैदा करता है। अच्छा सर, ये एक मतलब पानी का भी ट्रेंड है, दूसरा एक और है जो बहुत ही ख़तरनाक है, जो हर बच्चे की दस्तरस में है, ख़ुसूसन पाकिस्तान की मैं अगर बात करता हूँ, सोशल मीडिया। इस पे भी वो एक अपना जंग कर रहे हैं और किसी हद तक वो शायद कामयाब भी हैं कि हमारे नौजवान जो हैं वो पाक आर्मी से उनको लड़वाना, उनसे नफ़रत का अंसर पैदा करना। लेकिन उनको शायद ये खामख्याली थी और वो समझ रहे थे कि हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम ने इस जंग में भी जो अपना जज्बा दिखाकर ये साबित कर दिया है कि हम आप पाक फ़ौज के साथ हैं। तो आप नौजवान नस्ल को क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट्स जो वहाँ से हैंडलिंग हो रही है और उस पर जिस तरह का मवाद आ रहा है उससे किस तरह बचें? ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है और आजकल इसकी खसूसी तौर पे मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई है कि इस बारे हमें आगाही हो। आपने सुना होगा कि इंडिया भी या हमारे चीफ भी पहले भी कहते थे, अभी मौजूदा भी ज़िक्र करते हैं कि इंडिया भी 5th जनरेशन वारफेयर है जिसमें वो मतलब मुलव्वस है। तो वो 5th जनरेशन वारफेयर यही है कि एक तो वो मतलब जो अगले ये टेक्नोलॉजी है, ख़ासकर मीडिया, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुई है, इसके ज़रिए जैसे आपने वो पॉइंट आउट किया है कि प्रोपेगेंडा करें, लोगों के माइंड को वो ब्रेन वाशिंग करें और ख़ुसूसी तौर पे नौजवानों को मिसगाइड करते हुए, ताकि आइंदा जब भी कोई ऐसी मुश्किल घड़ी हो तो हमारे वो नहीं उनको पसंद ये बात कि ये कौम जो है ना वो यकजहती का मुजाहरा करे और ख़ुसूसी तौर पे यंग जनरेशन उनका टारगेट है। मैं अपनी सर्विस बैकग्राउंड की वजह से मैं जानता हूँ ये कोई नई बात नहीं, बल्कि उनकी बड़े गुज़श्ता कई सालों से मैं मुख्तलिफ़ औकात में GHQ में भी रहा और मुख्तलिफ़ हेडकोार्टर्स में, जहाँ पे हम इंटेलिजेंस समरी हमारे पास रेगुलरली आती थी और हम ये पढ़ते थे कि उनका ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट कह लें या मंसूबा प्लान या एक उनका एक टारगेट है कि वो नौजवान नस्ल को और आवाम को वो बददिल करें, इनमें मुनाफरत फैलाएँ, ताकि ये फ़ौज के साथ जो यकजहती का मुजाहरा करते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए पूरी कौम और इनका बच्चा बच्चा वो एक उठ खड़ा होता है, वो ताकि हमारे सामने वो हालात ना आए। लेकिन मैं अपने नौजवानों से उम्मीद रखता हूँ और मैं अगर मेरे अल्फाज उन तक पहुँच रहे हैं और जो को पहुँचेंगे इंशाअल्लाह आपकी वसात से, तो ये हमें ख़ुसूसी तौर पे हम जो बड़ी उम्र वाले हैं उनको भी बड़ा ख्याल रखना चाहिए, यंग जनरेशन को आगाही करनी चाहिए और उनको ख़ुद भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और उन्होंने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी यंग जनरेशन को कि डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज इंडियन एफर्ट्स, उन्होंने अभी जो बुनियादन मरसूस ये मई में जिसका आपने क्वेश्चन में ज़िक्र भी किया, इस पर भी मुजाहरा किया है कि हमारे जवान भी पीछे नहीं थे। तहरीक पाकिस्तान को भी देखें तो हज़रत क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में जाके वो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते थे। आज भी वही हालात हैं, सिर्फ़ वही बात जो आपने पॉइंट आउट की है, इससे हमें मुतात रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर हमने अपना इस दुश्मन के प्रोपेगेंडा और उनकी जो ब्रेन वाशिंग की है कि शब रोज़ वो इसमें मुलव्वस रहते हैं, अगर इसका दिफा कर लिया तो कोई वजह ही नहीं, कोई ऐसा साल नहीं होगा, कोई ऐसा अशरा नहीं होगा फाख वो राफेल छोड़ के कोई और किस्म के तैयारे ले आएँ, इंशाअल्लाह ये कौम पूरी सीना सबर होगी और अपने मादर वतन का तक़द्दुस और इसका दिफा जो है उसको यकीनी बनाएंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है नाज़रीन। जब तक पाक फ़ौज के साथ हमारी आवाम खड़ी है और पाक फ़ौज और आवाम एक पेज पे हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें ज़ेर नहीं कर सकती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। हमें दीजिएगा इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।